سب سے پہلے مسلمان کون تھے جنہوں نے برِ صغیر میں قدم رکھا؟ کیا یہ مالابار ساحل پر پرامن تاجر تھے یا سندھ میں فوجی کارروائی کرنے والا نوجوان جنرل؟ آج ہم بھولی بسری کہانیاں، مستند ماخذ اور اسلام کے ابتدائی نقشوں کی میراث سامنے لائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس دلچسپ تاریخی سفر میں رہیں۔ برِ صغیر میں فوجی حملوں سے بہت پہلے سب سے پہلے مسلمان جو بھارت میں قدم رکھے وہ تاجروں کے طور پر آئے۔ جزیرہ نما عرب یعنی جزیرۃ العرب کا مغربی بھارت، خاص طور پر مالابار ساحل موجودہ کیرلا کے ساتھ مضبوط سمندری روابط تھے۔ 7ویں صدی میں اسلام کے ظہور کے بعد یہ تجارتی تعلقات مزید مضبوط ہو گئے۔ عرب تاجروں نے نہ صرف مسالہ جات، کپڑے اور قیمتی پتھروں کی تجارت کی بلکہ دین اسلام کی ابتدائی تعلیم بھی یہاں پہنچائی۔ یہ تاجر حملہ آور نہیں تھے بلکہ تجارت کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے مقامی حکمرانوں اور کمیونٹیز کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے۔ ان کی ایمانداری، نظم و ضبط اور منفرد طرز زندگی نے بھارتی معاشرے پر گہرا اثر ڈالا۔ تاریخی روایات کے مطابق پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 50 سال کے اندر مسلمان کیرلا کے کچھ حصوں میں آباد ہو چکے تھے اور مقامی بادشاہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ مالابار کی بندرگاہیں کالیکٹ، کلون اور کرنگلور ایسے مراکز بن گئیں جہاں عرب تاجروں نے چھوٹی کمیونٹیز قائم کیں۔ وقت کے ساتھ یہاں مساجد تعمیر ہوئیں جن میں سے کچھ آج بھی موجود ہیں، جیسے کہ چرمن جمعہ مسجد۔ بعد میں آنے والے فتوحات کے برخلاف یہ ابتدائی مسلم کمیونٹیز ثقافتی تبادلے اور شادیوں کے ذریعے پھیلیں۔ عرب تاجروں نے بھارت کو وسیع اسلامی دنیا یعنی اسلامی دنیا سے جوڑنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ مالابار ساحل جو موجودہ کیرلا کے ساتھ واقع ہے، برِ صغیر میں اسلام کے داخلے کا سب سے پہلا راستہ بن گیا۔ اس خطے میں مسالے جات، کالے مرچ، الائچی، دارچینی اور لونگ کی تجارت بہت مشہور تھی، جس کی وجہ سے صدیوں سے عرب اور فارسی تاجروں کی آمد و رفت رہی۔ دیگر علاقوں کے فوجی فتوحات کے برخلاف مالابار ساحل میں اسلام کا پھیلاؤ امن، اعتماد اور تجارت کے ذریعے ہوا۔ مقامی حکمرانوں نے عرب تاجروں کا استقبال کیا کیونکہ وہ خوشحالی اور بین الاقوامی مارکیٹ تک رسائی لاتے تھے۔ وقت کے ساتھ ان کی ذاتی دیانتداری، ایمانداری اور اخلاقی رویہ مقامی کمیونٹیز میں احترام پیدا کرنے لگا۔ تاریخی روایات کے مطابق کیرلا کے حکمران چرمن پرمل نے اسلام قبول کیا اور مکہ کی زیارت کی۔ ساحل پر مساجد تعمیر کی گئی۔ سب سے مشہور چرمن جمعہ مسجد ہے جو 7ویں صدی میں تعمیر کی گئی اور آج بھی استعمال ہوتی ہے۔ جبکہ عرب تاجروں نے مالابار ساحل پر پرامن طور پر آبادیاں بنائیں، 7ویں صدی میں ایک اور نوعیت کی آمد سمندری حملوں کے ذریعے ہوئی۔ راشدون خلافت کے تحت عرب بحری فوجوں نے بھارت کی مغربی بندرگاہوں پر حملے کیے۔ پہلے ریکارڈ شدہ حملے تقریباً 636-643 عیسوی میں ہوئے جب عثمان بن ابی العاص بحرین اور عمان کے گورنر نے بھارت کے ساحل پر بیڑے بھیجے۔ سب سے پہلا فیصلہ کن داخلہ محمد ابن القاسم کی سندھ مہم کے ذریعے ہوا۔ صرف 17 سال کی عمر میں اس اموی یعنی یمائد جنرل نے سندھ میں ایک فوجی لشکر کے ساتھ قدم رکھا جو موجودہ جنوبی پاکستان پر محیط تھا۔ حملے کی فوری وجہ عرب تجارتی جہازوں پر حملہ تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق ان جہازوں میں تحائف، حاجی اور مسلم خواتین تھیں جنہیں ڈیبل کے ساحل کے قریب قزاقوں نے لوٹ لیا۔ ابن القاسم نے منظم فوج کے ساتھ پہلے ڈیبل پر قبضہ کیا اور اسے اپنی حکمت عملی کی بنیاد بنایا۔ بعد میں وہ اندرون سندھ کی طرف بڑھا اور نیرون، سہوان اور برہمن آباد جیسے شہروں پر قبضہ کیا۔ سب سے اہم تاریخی ماخذ چچنامہ ہے جو 13ویں صدی میں علی کوفی نے مرتب کیا۔ اگرچہ یہ کئی صدیوں بعد لکھا گیا مگر یہ قدیم عربی ریکارڈ اور روایات پر مبنی ہے اور محمد ابن القاسم کی سندھ مہم کو سمجھنے کے لیے اہم ہے۔ چچنامہ راجہ چچ کے عروج سے شروع ہوتا ہے جو سندھ میں اموی حملے سے پہلے حکمران تھا۔ اس میں ڈیبل کے محاصرے، راجہ داہر کے ساتھ جنگیں اور عربوں کی فتح کی تفصیل موجود ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے برِ صغیر آنی سے فوجی فتوحات سے زیادہ وسیع اثرات مرتب ہوئے۔ عرب تاجروں اور محمد ابن القاسم کی مہم کے ذریعے قائم کی گئی ابتدائی کمیونٹیز نے ثقافتی اور مذہبی تبدیلی کی بنیاد رکھی۔ سندھ، جسے اکثر باب الاسلام کہا جاتا ہے، علم، زبان، سائنس اور روایات کا مرکز بن گیا۔ اور اس کے ساتھ ہم برِ صغیر میں مسلمانوں کے ابتدائی نقشوں کے سفر کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تاریخی کہانی پسند آئی
تو میں عاجزانہ طور پر آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی حمایت ہمیں تاریخی حقائق کو احترام اور دیانتداری سے پیش کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔